بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 بابرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ سیکنڈ ایئر کی اردو کا لیکچر نمبر 88 ہے، یہ لیکچر نمبر 89 ہے، یہ لیکچر نمبر 89 ہے۔ تو ہم پچھلے لیکچر میں نظم تغیر کے پہلے 2 اشعار پڑھ چکے تھے، اب ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوئے خزاں بہار گلستان، بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ خزاں پت جھڑ کا موسم، سوئے خزاں، خزاں کی طرف، خزاں کی جانب، گلستان باغ، گلشن، برگ پتی یا پتا، سکوت خاموشی سناٹا، سراپا فسانہ مکمل کہانی ہے۔ پچھلے شعر میں کہا گیا تھا کہ آواز خاموشی کی طرف روانہ ہے، بدل چاہتی کہ وہ سکوت، آواز چاہتی کہ سکون ہو جائے اور خاموشی ملے مجھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو خاموشی ہے وہ آواز کی طلبگار ہے دوسرے مصرعے میں، اور پہلے مصرعے میں کہا گیا ہے کہ جو باغ کی بہار ہے، رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ خزاں کی طرف گامزن ہے۔ تو اس شعر میں تغیر کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ تو اب شروع کیسے کریں گے؟ بالکل اسی طرح کی زندگی دیکھا جائے، کائنات کی ہر شے میں تغیر رونما ہے، ہوتا رہتا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، دن رات بدلتے رہتے ہیں، انسان بچپن سے بڑھاپے کی طرف گامزن رہتا ہے، زمین گردش کرتی رہتی ہے، سورج کے گرد سیارے بھی گردش کرتے رہتے ہیں، سورج اپنے مستقر کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، اور بیابان جو ہیں وہ شہر و جنگلوں میں بدل جاتے ہیں، اور جو چٹیل میدان ہیں وہ سرسبز ہرے بھرے میدانوں اور کھیتوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو ہر شے میں تغیر ہے اور بہتری کی طرف بھی چیزیں مائل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اصول ہے یہ باغ کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ گلستان میں جو بہار کھلی ہوئی ہے، رنگا رنگ پھول ہیں، بہت کیا کہتے ہیں، گل ہے، رنگا رنگ ہیں، اودے، پیلے، نیلے، گلابی گلابی پھول کھلے ہوئے ہیں، سرخ و سفید۔ تو یہ پھولوں سے مزین، پھلدار پودوں، پھولدار پودوں سے مزین جو باغ ہے، بالآخر اس کا اختتام خزاں پر ہونا ہے۔ یہ سرسبز پتے پیلے پڑ کر مرجھا کر گر جائیں گے، اور جو پھول ہیں یہ بھی مرجھا جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی کہ زندگی جو ہے ہماری نظر میں عروج حاصل کر رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ موت کے تعاقب میں چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو حقیقت کیا کھلتی ہے کہ دراصل یہ موت کا سفر تھا، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردہ ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ بھی بالآخر موت کی شکل میں بدل جاتی ہے، اسی طرح بہار خزاں کی شکل میں بدل جاتی ہے، ہماری خوشیاں جو ہیں غموں کی شکل میں بدل جاتی ہیں، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ شاعر نے پھر اس خاموشی کو بھی کہانی میں شامل کر لیا ہے کہ خاموشی یہ وہ گفتگو کا ذریعہ ہے، خاموشی کی زبان میں وہ باتیں کہی جا سکتی ہیں جو گفتگو سے نہیں کی جا سکتی۔ جس بات کے لیے موزوں الفاظ میسر نہ آ سکیں اس کو خاموشی ادا کر دیتی ہے۔ تو ہر شاخ بظاہر پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن اور کیا ہے جی، وہ اس پر پھل پھول لگے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر اسے مرجھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خاموشی ہے وہ دراصل کیا ہے، یہاں شاید جو خاموشی ہے وہ آواز کی پیچھے بھی چلتی ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ جو ہر پتی ہے اس کی خاموشی کیا کہہ رہی ہے کہ اب خزاں آنے والی ہے، اب کیا کہتے ہیں، پت جھڑ کا موسم آنے والا ہے، اب اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ اگلے شعر میں چلیں گے بیٹے، شعر نمبر 4۔ کنسیپٹ دوبارہ بتا رہا ہوں، کیا تھا جی اس شعر کا
کہ جو باغ ہے اس کی جو بہار ہے خزاں کی طرف گامزن ہے، جو ہر پتی ہے اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ایک کہانی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایک رخ تو یہ بھی تھا کہ آواز خاموشی کی طرف چل رہی ہے، وہ پچھلے شعر میں تھا، اب خاموشی جو ہے وہ آواز کا تعاقب کر رہی ہے، وہ کوئی ہلچل چاہتی ہے، وہ کوئی گفتگو چاہتی ہے، یعنی جو یہ پت جھڑ کا موسم ہے یہ بہار بھی چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی خاموشی اس بات کی داستان بیان کر رہی ہے کہ دراصل ہر شے کو زوال آنا ہے، پھولوں نے مرجانا ہے، بہار نے خزاں میں بدلنا ہے۔ اگلا شعر ہے، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب و خوشبو مہک نکہت، نصیب مقدر قسمت لگن، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو، لگن خواہش شوق، مراد کیا جی، خوشبو پھولوں سے باہر نکلنے کو بے قرار رہتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے، اور موسم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بدل جائیں۔ پہلا بند وہی ہوگا کہ زندگی مسلسل تبدیلی کے عمل کا نام ہے، تغیر کا نام ہے، کہیں نہ کہیں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دنیا کی ہر شے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، بیابان صحرا جو ہیں شہروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جو چٹیل میدان ہے کھیتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اگر ننھی سی کومپل، اگر کسی کوئی پودا اگے تو وہ بڑا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے، زندگی کے اندر یکسانیت نہیں ہے، تبدیلی لگاتار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تبدیلی کا جو عمل ہے وہ بند کلی میں خوشبو کو مضطرب کر دیتا ہے، یہ خوشبو اندر مقید نہیں رہنا چاہتی، یہ باہر نکلنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ غنچے کا دم گھٹ رہا ہے، وہ اندر نہیں رہنا چاہتی، تو یوں وہ اس قید سے آزاد ہونے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ جو ہی غنچے چٹکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، تو یہ ہوا کے باد نسیم کے دوش پر باد شمیم بن جاتی ہے، خوشبودار ہوا بن کر باغ میں چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور وہ فضا کو مہکا دیتی ہے، تو ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ تو اگر پھر یہ تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن جب خوشبو نکل جاتی ہے تو پھول محض رنگ رہ جاتا ہے، محض ایک کیا ہے، صرف محض پتیاں رہ جاتا ہے، لیکن تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دوسری طرف شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، گرمی آتی ہے تو اس کے بعد سردی بھی آتی ہے، بہار آتی ہے تو اس کی تو خزاں بھی آتی ہے، اگرچہ عمل تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ پہلے اگر سردی ہے تو پھر بہار آئے گی، پھر گرما آئے گا موسم میں، پھر خزاں آئے گی، درمیان میں ایک پانچواں موسم بھی یہاں سب کانٹیننٹ میں اپنی شناخت کرواتا ہے، جسے ہم برسات کا نام دیتے ہیں، مڈ آف جولائی سے مڈ آف سپتمبر تک۔ تو یوں کہہ جی موسم بدلتے رہتے ہیں، تو موسم یکساں نہیں رہتے، اور اگر سردی ہے تو بھی ایک جیسی سردی نہیں ہوتی، پہلے کم سردی ہوتی ہے، پھر شدید سردی ہوتی ہے، پھر کم سردی ہو جاتی ہے، اسی طرح پہلے کم گرمی ہوتی ہے، پھر شدید گرمی ہوتی ہے، پھر وہ گرمی آہستہ آہستہ پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو موسم بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات کا یہ ماحول اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مسلسل تغیر جو ہے یہاں رونما ہوتا رہتا ہے، یعنی کہیں ہمیں سرسبز باغ دکھائی دیتے ہیں تو خزاں آتی ہے تو وہ اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، پت جھڑ کا موسم آ جاتا ہے، کہیں پت جھڑ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ کومپلیں پھوٹتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھل اٹھتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، وہاں بہار پورے اپنے جوبن پر ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، پتے مرجھا رہے ہوتے ہیں، گھاس سوکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر موسم برسات آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ گرمی سے یہ ستائے ہوئے لوگ برسات میں سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر حبس اور گھٹن ہو جاتی ہے۔ اب اس گرمی کے بعد پھر گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں کو تب نجات ملتی ہے جب سردی کا موسم آتا ہے۔ تو یوں یہ لگاتار تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے سراپہ انقلاب ہے، ہر شے میں تبدیلی اور تغیر کا جذبہ موجزن ہے، کائنات میں کسی شے کو ثبات نہیں، دوام صرف تغیر کو ہے۔ تو تغیر ہی ہے جس کی وجہ سے زندگی کی رونق اور چہل پہل ہے، ورنہ ہم یکسانیت سے اکتا چلیں۔ اگلا شعر جی، شمس و قمر کو ضد ہے
کہ گرم سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ شمس، سورج، قمر، چاند، گرم سفر مسلسل سفر کرنا، بے رنگینی بے رنگ ہونا، خالق پیدا کرنے والا، شام و سحر صبح اور شام۔ سورج اور چاند مسلسل سفر کرنے پر بضد ہیں کہ اس طرح سے بے رنگ اور بے کیف کائنات میں صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جائیں۔ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یعنی 4 پہر ہوتے ہیں، طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر سر پر ہوتا ہے، دوپہر ہو جاتی ہے، پھر سپہر ہوتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے۔ چاند جو ہے وہ ہلال سے بدر کی طرف گامزن ہوتا ہے، یعنی پہلے باریک سا ہوتا ہے، بڑھتا 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 پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا گھٹتا کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، سورج کبھی مشرق میں نہیں رک گیا، کبھی مغرب میں نہیں رک گیا، چاند بھی کبھی ہلال پر نہیں رک گیا اور کبھی بدر بن کر رک نہیں گیا، مسلسل جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی ضد ہے کہ وہ گھر میں سفر رہیں، آزم سفر رہیں، وہ مسلسل سفر کرتے رہیں۔ تو ان کے بغیر ویسے یہ تاریک کائنات ہے تو اس میں مسلسل وہ اپنے رنگ بھرتے رہتے ہیں، سورج اپنے انداز سے اور چاند اپنے انداز سے۔ تو اب شاعر کہتا ہے کہ جس طرح زمین پر ہر چیز میں تبدیلی کا عمل جاری ہے، زمین پر صحرا جو ہے وہ شہروں اور بستیوں کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، تو عام سے چٹیل میدان سرسبز ہو جاتے ہیں اور کھیتوں کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ یعنی انسان اگرچہ ان میں کاشت کرتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے، موسم ہوتا ہے تو بدلتے جاتے ہیں، تو ہر شے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی سورج چاند میں بھی تبدیلی کا عمل جاری ہے، وہ بھی گرم سفر ہیں، عازم سفر ہیں۔ سورج مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، ہماری زمین جو ہے اس سے بہت دور ہے، اس سے بہت بڑا ہے، لیکن کیا ہے جی کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو سورج ہمیں گھومتا نظر آتا ہے۔ شاعر نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سورج نظر آیا گھومتا، اور ویسے ایک آیت کے مطابق سورج اپنے مستقر کی طرف دوڑتا چل جا رہا ہے۔ یہ کائنات ہی ایک طرف عازم سفر ہے، یہ جو ہماری گلیکسی ہے، جو ملکی وے ہے، اس سمیت جتنی گلیکسیز ہیں ایک طرف عازم سفر ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں سب، جو سے اتنے سیارے ہیں۔ تو چاند بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سورج بھی طلوع غروب ہوتا رہتا ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے یہ رک جائیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، تو گویا یہ تبدیلی نہ، اور ہمیں دن اگر سورج سفر نہ کرے، طلوع نہ ہو، دن کے وقت ہم کام نہ کر سکیں، اگر وہ رات میں نہ یعنی وہ چھپ نہ جائے تو ہم جو ہے رات کو آرام نہ کر سکیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ اسی طرح چاند بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو چنانچہ اگر یہ رک جائیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، بے کیف، پھر کیا چاندنی نہ ہو تو راتیں بے کیف، سورج کی روشنی نہ ہو تو دن نہیں نکل سکتا، اور زندگی کی ساری حرکت اور چہل پہل نہیں ہو سکتی، تو زندگی بے کیف اور بے رنگ ہو کر رہ جائے۔ تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو صبح بنتی ہے، اس کی کرنیں دھیمی دھیمی ہوتی ہیں، حدت بڑھتی جاتی ہے، سپہر سورج غروب ہوتا ہے، شام وجود میں آتی ہے، پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ تو یوں یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو سورج اور چاند دونوں رات اور دن کی رونق کا باعث ہیں، اور دونوں رات اور دن کے خالق کی وجہ ہیں، رات اور دن کے خالق ہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا بے رنگ ہوتی، مطلب دن ہی نہ ہوتا تو بے کیف ہوتی، زندگی کی حرکت، کوشش، سرگرمی کوئی نہ ہوتی، یہ رونق چہل پہل ہمیں نظر ہی نہ آتی، معمولات بگڑ کر رہ جاتے۔ صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، سارا دن کام کاج کی وجہ سے تھک کر جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ یہ دن رات کی تبدیلی انہیں جو بوریت کا کیا کہنا چاہیے کہ
دن رات کی تبدیلی جو ہے انہیں بوریت اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتی انسانوں کو. تو سورج اور چاند کی جو ضد ہے کہ ہمیشہ سرگرم سفر رہیں، عازم سفر رہیں، سفر کرتے رہیں، یہ رونق اور چہل پہل کا باعث بنتے ہیں. تو یہ انسانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو اس عمل کی وجہ سے سورج اور چاند صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. ان کی افادیت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. اگلا شعر ہے جی، شہروں میں انقلاب، بیابان میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب. شعر نمبر شاید 1 2 3 4 5 6 ہے. اس کائنات کی ہر شے میں مسلسل تبدیلی واقع ہو رہی ہے، خواہ وہ شہر ہوں، جنگل بیابان ہوں، محفلیں ہوں یا شبستان ہوں. دنیا کی مثال ایک محفل کی سی ہے جس میں ہر کوئی بے قرار رہتا ہے. سورج ہو یا چاند ہو یا یہ سیارے ہوں، سب عازم سفر ہیں، مداروں میں گردش کر رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں. زمین سے کونپلیں پھوٹ کر پودوں اور درختوں اور کیا کہتے ہیں کہ پھلدار پھولدار پودوں کی شکل اختیار کر رہی ہیں. پھول غنچے جو ہیں وہ چٹکنے کو بے قرار ہیں، نازک سی کلیوں سے خوشبو نکلنے کو بے قرار ہے، بے تاب ہے. موسم بدلنے کو بے چین ہیں. دن رات میں بدلنا چاہتا ہے، رات دن میں تبدیل ہونا چاہتی ہے. تو مسلسل جو تبدیلی ہے یہ کائنات کی اٹل اصل حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے جی کہ بیابان جو ساکن معلوم ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہاں کبھی آبادی نہیں ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ آباد ہو جاتے ہیں. یہ اب عرب امارات سعودی عرب کو دیکھیں، گمان ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں صحرا تھے. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ شہروں میں آپ دیکھیں تو مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. بستیوں سے گاؤں اور اس سے قصبے اور شہر بدلتے ہیں. شہروں کے اندر زندگی جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے، کام پر جاتی ہے، پھر واپس چلی آتی ہے. چھوٹے شہر ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں بدل جاتے ہیں. تو انسان آتے ہیں، وہاں آباد ہوتے ہیں، پھر وہاں سے اور انسان وہاں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو شہروں کے اندر زندگی میں حرکت جاری رہتی ہے، کسی مزدور سے لے کر ایک بڑے آدمی تک کی. تو زندگی میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے. گھروں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کیا کہتے ہیں، عمارتوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے کاروباروں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے کاموں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. انقلاب برپا رہتا ہے. بیابان جو ہیں یہ کبھی ریت اڑتی ہے، پھر وہاں اگر بارش ہو جائے تو صحرا جو ہیں وہ پرندوں سے اور صحرائی جانوروں سے آباد ہو جاتے ہیں. وہ گھومتے اچھلتے نظر آتے ہیں. پھر وہ بیابان جو ہیں وہ اگر انسانوں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہاں پہ بستیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، شہر بننے شروع ہو جاتے ہیں. ایک محفل کے اندر آپ دیکھیں تو اس کا آغاز ہے، پھر اختتام ہے، پھر اس کے اندر مختلف لوگوں کے رویے ہیں، اس میں مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کسی بھی پارٹی کے اندر. تو اسی طرح شاعر جی کہنا چاہتا ہے کہ جتنی اشیاء ہیں کائنات میں، اس میں تبدیلی کا عمل ہونا فطرتی امر ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یعنی ہر جگہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو وہ پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے کلام کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ ہر شے کا وجود حرکت میں ہے، تبدیلی میں ہے. زندگی کو بدلیں، اپنے اندر بدلیں. بیابان جیسی زندگی کو گلستان میں بدل دیں اور ویرانے جیسی زندگی کو شہروں کی شکل میں بدل دیں. اس میں تبدیلی پیدا کریں، اس میں بہتری پیدا کریں. ایک حالت پہ قناعت نہ کریں. تو رہے نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. تو یوں تبدیلی، تغیر کو شاعر نے زندگی کی حقیقت قرار دیا ہے. جہان میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے.
اب یہ شاعر نے دراصل کیا کہا ہے کہ جب کائنات کی اٹل حقیقتی تبدیلی ہے تو آپ اپنی زندگی کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ اب جی آخری شعر ہے جی، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم نصیب کسی کو سکون نہیں۔ بزم محفل، تغیر تبدیلی، تغیر نو نئی تبدیلی، فسوں جادو سحر۔ بزم کا مطلب تو محفل ہے، مراد ہے یہ جو بزم ہماری ہے، دنیا ہے جو، مطلب کیا ہوا؟ پہلا مصرع میں کیا یہ دنیا میں نئی تبدیلی کے جادو کا اثر کس چیز پر نہیں ہے؟ یہ جادو ہر چیز پر حاوی ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو نصیب نہیں ہے، سکون نصیب نہیں ہے۔ دوسرے مصرع میں کہا گیا مراد اس کا بھی حرکت اور تبدیلی ہے، بیقراری محض مراد نہیں ہے۔ یعنی پہلے مصرع میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں جس پر نئی تبدیلی کا جادو اثر نہیں کرتا۔ دوسری مصرع میں کیا کہا گیا؟ کسی شے کو قرار حاصل نہیں ہے، ہر شے بدلنا چاہتی ہے۔ اب وہ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شے ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں جس پر جادو نہیں ہے تبدیلی نو کا، کیا موسم سرما گرما میں نہیں بدلنا چاہتا؟ بدلنا چاہتا ہے۔ سرما گرما میں بدلنا چاہتا ہے، بہار خزاں میں بدلنا چاہتی ہے، خزاں بہار میں بدلتی ہے۔ بچہ بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، سورج شام کی طرف چلتا ہے اور شام صبح کی طرف چل پڑتی ہے، تو جو کلیاں کھلتی ہیں وہ مرجھانے کی طرف چل پڑتی ہیں، خوشبو باہر نکلتی ہے۔ غرض کوئی ایسی شے نہیں جس پر لمحہ بلمحہ جو تبدیل نہ ہونا چاہ رہی ہو۔ تو تبدیلی کائنات کا لازمی جزو ہے۔ قدرت کی منشا بھی یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سرگرم سفر اور گردش میں رہے۔ جو چیز راہ عمل میں گامزن ہو فطرت کو محبوب ہوتی ہے۔ تو یعنی جو چیز بھی تبدیلی کی طرف گامزن ہو وہ فطرت کو اچھی لگتی ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب فطرتی تبدیلی ہے، تبدیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ کائنات کی ہر شے تبدیلی کی زد میں ہے۔ زمین کی مخلوق، انسان، جانور، پرندے، پھل پھول، جنگل، باغ، موسم، سورج، چاند، ستارے سب بدلنے کی طرف گامزن ہیں۔ تو تمام مظاہر فطرت میں انقلاب رونما ہو رہا ہے۔ تو جب سب کچھ بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ دیکھیں نا، انسان نے ماضی سے جدید دور تک کے سفر کو طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اپنی صحت کی حالت میں، صحت کی سہولتوں کی حالت میں تبدیلی لایا ہے، زراعت کی حالتوں میں تبدیلی لایا ہے، کیا کہنا چاہیے کہ گھریلو مصنوعات کی سہولتوں کی حالت میں تبدیلی لایا ہے، سفری سہولتوں کے اعتبار سے تبدیلی لایا ہے، تو اپنے ملبوسات کے اعتبار سے تبدیلی لایا ہے۔ تو تبدیلی جو ہے وہ انسان نے اگر پہلے ایسا کیا ہے تو میری قوم کے افراد آپ بھی اپنے خیالات، نظریات، طور طریقے، اخلاقیات، رہن سہن اور لباس، ہر شے میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ یہ ہوتا رہے گا۔ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ترقی یافتہ اذہان ہیں، وہ ایسا کرتے رہیں گے اور تبدیلی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ شاید جو ہے وہ کیا اقبال نے کہہ رکھا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ کن فیکون یا شاید یہ تبدیلی کا عمل جاری رہے گا، کائنات بھی بدلتی رہے گی۔ یوں شاعر نے تبدیلی اور تغیر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اب بیٹے آپ جو ہے اس کا جو خلاصہ، یہ تو آپ کی تشریح تھی بیٹے، اب خلاصے کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک تو تھا کہ میرے کلام میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، زندگی تبدیلی کا نام ہے۔ تو پھر کیا جی، رات صبح میں بدلنا چاہتی ہے، ہر آواز خاموشی کے لیے بے قرار ہے، خزاں بہار میں بدلنا چاہتا ہے، بہار خزاں کی طرف روانہ ہے، ہر کیا جی خوشبو جو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے، موسم بدلنا چاہتے ہیں، سورج اور چاند جو ہیں وہ عازم سفر رہنا چاہتے ہیں، شہروں میں انقلاب ہے، بیابان میں انقلاب ہے، محفلوں میں انقلاب ہے، یا ایسی کوئی شے نہیں جس پہ نئے
تغیر یا نئی تبدیلی کا جادو نہیں ہے تو کسی شے کو سکون نصیب نہیں ہے، اس لیے آپ بھی تبدیلی کی طرف گامزن رہیں۔ تو بین السطور جو ہے وہ درس تغیر دیا گیا ہے۔ شاعر جو دراصل انہوں نے ایک منفرد انداز میں سکوت کہنا چاہیے کہ ایک ایسے جمود کے شکار زندگی کو بدلنے اور حرکت اور جدوجہد کرنے کا درس دیا ہے۔ یہاں تک تو بیٹا تھا آپ کا خلاصہ۔ اب آپ کا جو حصہ نظم ہے بیٹے یہ مکمل ہو چکا ہے، جو حصہ نظم ہے۔ آپ فہرست اگر کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ بیٹے جو آپ کی نظمیں تھیں ان میں یہ جو تغیر اور آدمی تھے یہی لیکچرز باقی تھے، تو یہ ان کے بعد آپ کی تمام نظمیں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ پروز پہلے بیٹے مکمل ہو گئی تھی جو حصہ نثر تھا، تو اس کے جو اٹیمپٹ کرنے کا کٹا ہوا مارکر آج میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن تو آپ بہرحال جانتے ہی ہوں گے کہ بیٹے جو اس کی پریزنٹیشن ہے سکھائی تھی جب آپ کو پہلا لیکچر دیا تھا کہ اب سوال نمبر لکھ کر جو ہے حصہ نظم جو ہے اب ظاہر ہے جو شعر اچھا آپ کو بتایا تھا کہ نظم کے اشعار کی تشریح الگ الگ نہیں کرتے ہیں، تو پہلے دو مثال کے طور پر اچھا کبھی جو تخلص جن میں ہوتا ہے شاعر کا وہ اشعار نہیں آئے تھے، لیکن جو بیٹے 18 کے پیپرز تھے ان میں بیٹے یہ جو ہے ضمیر جعفری والا جو پچھلا ہمارا آدمی والی نظم تھی اس کے وہ اشعار آئے ہوئے تھے جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا تھا، تو لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا لیکن ایسا اس سال ہو گیا تھا، تو ہم نے نوٹس کینڈ پہ وہ پیپرز لگائے ہوں گے تو پیپر سے دیکھیے گا۔ اچھا پھر 18-19 اچھا اب جو ہے فرض کے جو پہلے دو مصرے ہیں وہ لکھیں، ڈاٹ 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 ڈالیں، ڈاٹ 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 ڈالیں، پہلے دو مصرے نہیں، پہلے دو لفظ، آخری دو لفظ لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگلے شعر کے بھی ادھر ہی پہلے دو لفظ لکھ دیں، ڈاٹ 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 ڈاٹ، آخری دو لفظ لکھ دیں۔ اب یہ تو مطلب ہو گیا کہ آپ نے جو بنائی وہ لگنے چاہیے شعر ہی ہیں، یہ نہ کہ ایک مصرع بڑا ہو ایک چھوٹا۔ پھر نظم کا عنوان کیا ہے جی، پھر شاعر کا نام کیا ہے جی، تو یہ بیٹے اس کے بعد آپ ظاہر بیٹے انیشل لائنز تشریح کا ہیڈنگ دیں، مفہوم جو نظم کا نا بیٹا وہ یا تو اکٹھے ہی لکھ دے دونوں اشعار کا، نہیں تو یا پھر مفہوم کی ہیڈنگ ہی نہ دیں آپ، تو فرض کے آپ دیتے ہیں تو پھر تشریح اگر مفہوم لکھ رہے ہیں تو ایک شعر کا مفہوم لکھنے کے بعد لائن چھوڑ کے دوسرے شعر کا مفہوم ادھر ہی لکھتے ہیں، اس کے بعد یہاں انیشل لائن دیکھیں ہم نے پہلے لکھی تھی، وہ لکھنے کے بعد آگے آپ تشریح شروع کریں، تو اس طرح پھر یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب دوسرے شعر کی تشریح شروع کریں گے تو وہاں الگ سے پھر پریزنٹیشن مت بنائیے گا، وہاں سے آپ کہتے ہیں دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، تو دوسرے شعر کو ذرا مارکر کی ٹپ سے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو باہر ایرو کا نشان بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہاں سے دوسرا شعر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کا حصہ نظم مکمل ہوا، تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔